السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کی شادی کے کئی سال بعد بھی اللہ کریم نے ابھی تک آپ کو اولاد سے نہیں نوازا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس وظیفے کو بالکل بھی اگنور نہ کرنا، اس وظیفے کو بالکل ضائع نہ کرنا۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے جو آپ کو اسی مہینے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، کئی ساری بیٹیاں ہیں، آپ کو بیٹے کی جستجو ہے یا کہ آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ یقیناً آپ نے اب سے پہلے کئی سارے وظیفے کیے ہوں گے، کئی سارے عمل کیے ہوں گے، لیکن آج کا جو یہ عمل ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ عمل بہت آسان بھی ہے، کیونکہ میں اکثر وہ عمل بتایا کرتا ہوں جو میری بہنوں کو کرنے آ جائیں اور وہ آسانی سے ان عملوں کو کر لیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر بہت کام ہوتا ہے اور میں یہ جانتا بھی ہوں، اور میرے پاس کئی ساری میرے بہنوں کے کمنٹ بھی آئے کہ آپ نے ہمیں سورہ یاسین پڑھنے کو بتایا ہے، سورہ رحمان کا عمل بتایا ہے، ہم ان کو کیسے پڑھیں، سورہ مریم، سورہ مزمل، ہم ان کو کیسے کریں، ہمارے گھر میں اتنا کام ہوتا ہے، بچوں کا دیکھنا اور جو ہے اور اڑوسی پڑوسیوں کا کام ہے، اور جو ہے ہمارے گھر کی بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم ساری ضرورتوں میں اپنے اور گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ہم ان کو دیکھیں، اپنے ان کاموں کو کریں، اور گھر میں بہت ساری ضرورتیں دنیا بھر کی ہوتی ہیں کہ ہم اتنی ضرورتوں کے باوجود جو ہے اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتائیے گا اور جو ہم کر سکے وہ بتائیے۔ ہم سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، بہت ساری بہنوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے یہ عمل کریں؟ تو مجھے امید ہے اگر آپ سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضرور آتی ہوگی، یعنی الحمد شریف آپ کی ضرور یاد ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں، الحمد شریف تو غیر مسلموں کے بھی یاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام اور ہیں جو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر آپ نے کھجوروں پر پڑھ لے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کی زندگی میں بڑی برکتیں لے کے آئے گا، بڑی بہاریں لے کے آئے گا، اور آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کرنا، کیونکہ ویڈیو کو چھوڑ کر کاٹ کر سننے کے بعد میں بعد میں ہمیں کمنٹ آیا کرتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب کھانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری باتیں ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ بالکل تسلی کے ساتھ آپ ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد میں پھر آپ کو کسی اور دوسرے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یقیناً اسی برکتوں والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر آپ اولاد کی جستجو میں پچھلے کئی سال سے رہ رہے ہیں، یقیناً میری بہنوں کے جب مجھے کمنٹ آیا کرتے ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کل گزری ہے، میرے پاس قریب 230 بہنوں کے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ دعا کرنا، کیونکہ رات جو تھا وہ دعاؤں کا سلسلہ ہمارے یہاں پر تھا۔ ہم نے 230 بہنوں کے لیے دعائیں کی۔ یقیناً میں چاہتا تو ان سب کے نام لے کر آپ کے درمیان دعا کرا سکتا تھا، لیکن نام لینا مجمع کے اندر ایک مناسب نہیں تھا۔ ہم نے سب کے لیے وہاں پر دعا کرائی، اور جو ہے سب کی آمین اس میں شامل حال رہی۔ اگر میں ویڈیو میں آپ سب کے لیے دعا کراؤں تو یہ میرے لیے ممکن ہے، میں کرا سکتا ہوں، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ وہ تھا کہ ہم نے نماز کے دوران میں نمازیوں میں بیٹھ کر جو آپ کے لیے دعا کرائی ہے، تو اس میں جو آمین ہوتی ہے نا، تو پتہ نہیں کب کس کی دعا اور کس کی آمین قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کرائی ہے، اور یہ رمضان کا پیارا سا مہینہ ہے۔ اب ہم نے جو دعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی 20ویں روزے کی جو شام کو تراویح ہوگی اس میں ہم نے دعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کرائیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو دعا کی حاجت ضرورت ہو تو ضرور کمنٹ کریں، ہم آپ کا نام آج ہی سے لکھنا شروع کر دیں گے اور 20ویں روزے کی شام کو دعا کرائیں گے۔ آئیے دوستو، میں آج آپ کو ایک بڑا پیارا سا عمل بتا دوں، آپ اس عمل کو کر لیں، بس ویڈیو میں بنی رہیں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، ایک کمنٹ بھی کر دیں آپ کہاں سے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، اور آپ کو اولاد نہیں ہے، دعا کی حاجت ہے، بس آپ کمنٹ بھی کر دیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب دیا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے روزہ ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے،
آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 کھجور لے لینے ہیں۔ کھجور آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہے رمضانوں میں ہمارے گھروں میں ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے ان 3 کھجوروں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، چاہے وہ عصر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، اور یہ جو آپ نے افطار کے وقت ہی میں استعمال کرنے ہیں ہے نا، تو انہیں 3 کھجوروں کو آپ نے لے لینا ہے، اور لینے کے بعد میں اپنے سامنے انہیں رکھ لینا ہے، اور ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے، اور آپ نے اس پر اول میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، اور اس پر 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ 21 مرتبہ یا اللہ یا بارئو یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا بارئو 1 مرتبہ، یا اللہ یا بارئو 2 مرتبہ، یا اللہ یا بارئو 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے 21 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ الحمد شریف کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پوری الحمد شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ایک کھجور پر دم کر دیں، اسے علیحدہ رکھ دیں، پھر اس سے بعد میں دوسرا والا لے لیں، اور اس پر بھی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا اللہ یا بارئو 21 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھیں، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اس پر دم کریں، اسے بھی علیحدہ رکھ دیں۔ اس طریقے سے آپ نے ان تینوں کھجوروں پر دم کر دینا ہے، اور انہیں علیحدہ علیحدہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں ان کھجوروں کا کرنا کیا ہے، ان کھجوروں کو آپ صحیح سی جگہ پر رکھ دیں، اور کوئی فریج وغیرہ کوئی چیز آپ کے یہاں پر ہو تو اسے رکھ دیں، کیونکہ یہ آپ نے 3 دن چلنے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے انشاءاللہ تعالی پھر تو بات ہی علیحدہ ہو جائے گی، اور اگر شوہر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے میں دونوں طریقے بتاتا ہوں۔ اگر شوہر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر 3 دن تک روزانہ آپ نے اس کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا ہے۔ 3 دن ہو جائیں گے، اس کے بعد میں اگلے دن 3 دن کے بعد میں پھر 3 کھجور لے کر اسی طریقے سے آپ نے کھجور پر دم کرنا، اور اس سے روزہ افطار کر لینا ہے نا۔ آپ نے 3 دن کے بعد میں پھر یہی عمل کرنا ہے، لیکن 3 دن تک روزانہ ایک کھجور سے آپ نے روزہ افطار کرنا، اس کے بعد میں باقی اور چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہے تو ایک کھجور آپ اپنے آپ کھائیں، ایک اپنے شوہر کو کھلائیں، اور جو ایک رہ جائے اس میں سے آدھا شوہر اور بیوی صبح کو آدھا دونوں سحری تناول کروانے سے پہلے آدھا شوہر کو آدھا اپنے آپ کھا لیں، اور اس کے بعد میں سحری تناول فرما کر نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، پھر دن میں اسی طریقے سے اور عمل کر لیں 3 کھجوروں کو لے کر۔ یہ عمل آپ قریب 11 دن تک کریں، یا کہ پورا رمضان کا مہینہ کر لیں۔ 11 دن کم سے کم ہونا چاہیے، باقی آپ پورا مہینہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نیک اور صالح اولاد ہوگی، اور بالکل آپ اس عمل کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بالکل بھی اسکیپ نہ کرنا، ضرور کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد، بیٹا بیٹی ضرور عطا فرمائے گا۔ خدا حافظ۔